دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر کے سیریل کے ساتھ۔ باب ما جاء فی مصارف الزکاۃ، زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ مصارف مصرف کی جمع ہے اور مصرف کا مطلب ہوتا ہے صرف کرنے کی جگہ۔ صرف کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا۔ صرف کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں خرچ کرنا ہے۔ تو مصرف کا مطلب ہوا وہ جگہ جہاں پہ مال خرچ کیا جائے۔ تو زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے گا وہ چیز اس باب کے تحت بتائی جائے گی، کن لوگوں پر ہم اپنی زکوٰۃ صرف کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 504 عن زیاد بن الحارث السدائی قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواہ ابو داؤد۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے بیعت کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک لمبی حدیث کو ذکر کیا جس میں یہ واقعہ تھا کہ جب میں آپ کے پاس گیا اور آپ سے بیعت کی تو اس وقت ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا صدقے میں سے مجھے عطا فرمائیے، یعنی جو صدقات زکوٰۃ آپ کے پاس آئے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی صدقات کے سلسلے میں نہ کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر نبی کے حکم پر، بلکہ اس نے خود حکم فرما دیا اس کے سلسلے میں، یعنی اس نے خود اس کے سلسلے میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس نے زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف کو نہ نبی پہ چھوڑا نہ غیر نبی پہ چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے لوگ جو ہے بتائے ہیں جن پہ ہمیں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ وہ 8 قسم کے کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے جس کو آپ قرآن کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، ترجمے میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 لوگ ہیں جس آیت کے اندر ذکر کیے گئے کہ ان 8 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جو ہے تقسیم فرما دیا کہ صرف ان 8 لوگوں کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ پھر نبی نے فرمایا فَإِن كُنْتَ مِن تِلْكَ الْأَجْزَاءِ، اگر تم ان 8 لوگوں میں سے ہو أَعْطَيْتُكَ تو میں تمہیں دے دوں گا۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو 8 قسم کے لوگ حدیث کے اندر بتائے گئے ہمیں صرف انہی پر زکوٰۃ ادا انہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہیں فقراء اور انما الصدقات للفقراء، اور دوسرے نمبر پہ والمساکین، غریب لوگ۔ اچھا، یہاں فقراء اور مساکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقراء جو ہے کہتے ہیں جو زیادہ غریب ہوتا ہے اسے بولتے ہیں، مسکین جو فقیر سے کم درجے کا غریب ہوتا ہے۔ البتہ جو ہمارے یہاں بھیک مانگنے والے جو فقیر لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھیک مانگتے رہتے ہیں، یہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے، یہ پیشہ ور ہیں، تاجر لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ جو واقعی غریب ہو اس کو دینا چاہیے۔ والعاملین علیہا، اور جو ان فقراء اور مساکین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ 3 لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم کیا بتائی آپ کو؟ نمبر 1 پہ بتایا فقراء، اور نمبر 2 پہ بتایا
مساکین اور نمبر 3 پر ہے عاملین علیہا. عاملین علیہ کا مطلب ہے کہ جو ان فقراء اور مساکین کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتے ہیں. اسلامی حکومت کی جانب سے متعین ہے زکوٰۃ وصول کرنے پر اور غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانے پر، اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو ان کا خرچہ بھی اسی سے نکالا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جو چوتھے نمبر پر ہے مؤلفہ قلوبہم. مؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو بہت سارے حالات پیش آتے ہیں، اگرچہ وہ گھر کے مالدار ہوں لیکن چونکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے گھر بار رشتہ دار سب چھوٹ جاتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے. اور 5ویں نمبر پہ ہے وفر رقاب. رقاب سے مراد ہے گردن چھڑانا، یعنی کہ جو غلام ہے تو غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. آج کے دور میں غلام تو ہے نہیں، لیکن بہت سارے مسلمان بے گناہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کو چھٹانے کے لیے جو ہے کہ کہتے ہیں مقدمہ لڑ سکے، تو ان کے گھر والوں کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے عزیزوں کو جیل سے جو بے گناہ بند ہیں چھڑا سکیں. اور 6 نمبر پہ ہے غارمینہ والغارمینہ. غارمین کسے کہتے ہیں؟ غارمین کہتے ہیں مقروض کو، یعنی کہ جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہو. یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، قرض میں دبا ہوا ہے، پریشان ہے، تو جو مقروض لوگ ہیں ہم ان کو بھی جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں. یہ 6 لوگ ہو گئے. 7ویں قسم ہے وفی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد ہے وہ لوگ جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ سبیل اللہ میں ہیں، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتے ہیں، دین پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھانے میں، امامت میں یا دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آئیں گے. یہ 7 قسمیں ہو گئی. 8ویں قسم ہے وابن السبیل. ابن سبیل سے مراد ہے مسافر، یعنی سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو راستے کا بیٹا یعنی کہ مسافر. تو مسافر اگرچہ وہ گھر سے مالدار ہو لیکن اگر سفر میں اس کی جو ہے رقم ختم ہو گئی ہے اور اس کو ضرورت پیش آ گئی تو ہم اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ وہ اپنے آپ میں مالدار ہو. تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو قرآن پاک نے ہم کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ انہی 8 لوگوں پہ خرچ کرنی چاہیے. ان 8 لوگوں کے علاوہ کسی اور پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی. البتہ ان 8 لوگوں میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ان 8 لوگوں میں وہ نہ ہو جو جن سے ہم پیدا ہیں یا جو ہم سے پیدا ہیں. جن سے ہم پیدا ہیں نہیں کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی، پردادا پرنانی، ان لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح جو ہم سے پیدا ہیں جیسے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پرنواسا پرنواسی، پڑپوتی، نیچے تک ان لوگوں پہ زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی. باقی سب پہ خرچ سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. چلیں حدیث نمبر 505 کا اردو ترجمہ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاری ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
غریب مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں پر چکر لگاتا ہے جس سے لقمہ یا دو لقمے، کھجور یا دو کھجور واپس کر دیتی ہے. یعنی کہ اصل غریب وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو اسے کوئی 1 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 2 روپے دیتا ہے اور لے کے وہ چلا جاتا ہے. وہ اصل غریب نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. اصل غریب کون ہے پھر؟ وہ آگے بتا رہے ہیں آپ کو، دیکھیں آگے. وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِي. اصل مسکین وہ ہے لا یجد غنًا، جس کے پاس اتنا مالدار نہ ہو، یغنی ہی، جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے. اصل مسکین کون ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے. اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت ہوتا ہے اور لوگ اس کو سمجھ بھی نہ پاتے ہوں، یعنی اس کی غریبی کو لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں، اس لیے کہ وہ خوددار ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے، کھاتا نہیں ہے لیکن پہنتا صحیح ہے، پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، جس سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ غریب ہے اور یہ ضرورت مند ہے، تاکہ اس کو صدقہ کریں. تو لوگ اس کو صدقہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، اور خود وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے کیونکہ عزت دار ہے. تو ہمیں ایسے غریبوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو اپنی عزت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ ہمیں بے شمار مل جائیں گے اگر ہم ڈھونڈیں گے تو. جیسے ہم چاہیں ہوٹل میں جائیں، کارخانے میں جائیں، اور کمپنی وغیرہ جو ہیں جہاں مزدور کام کرتے ہیں، تو ان کی ہم تنخواہیں معلوم کریں. جن کی تنخواہیں کم ہیں ہمیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. مطلب کسی کی 6,000 ہے، کسی کی 8,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے. تو آج کی مہنگائی کے دور میں 15,000 روپے سے کم جس کی تنخواہ ہے وہ ضرورت مند ہے اور وہ غریب ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے جن کی تنخواہیں کم ہیں، جو کام کرتے ہیں لیکن ان کی ضرورتیں پوری ان کی تنخواہوں سے نہیں ہو پا رہی ہیں اور وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. باب ما جاء من لا تحل له الصدقہ. اس بات کا بیان کہ وہ کون شخص ہے جس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. حدیث نمبر 506 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ جو ہے کسی مالدار کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسے طاقتور شخص کے لیے جو تندرست و توانا ہو، صحیح سالم ہو، حلال ہے. یعنی کہ مالدار کے لیے، طاقتور شخص کے لیے، صحیح سالم انسان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. یہاں طاقتور سے مراد، طاقتور اور صحیح سالم سے مراد یہ وہ ہے جو انسان کام کر سکتا ہو، اسے کام مل رہا ہو اور پھر بھی وہ کام نہ کرے، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. حدیث نمبر 507 عن عبید اللہ بن عدی بن الخیاری قال اخبرنی رجلان انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی حجۃ الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النذر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتكما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 آدمیوں نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آپ زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے. تو ان دونوں نے آپ سے زکوٰۃ میں سے دینے کا مطالبہ کیا، ان دونوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے عطا فرمائیں. تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر نظر ڈالی اور اپنی نظر کو جھکا لیا، تو آپ نے ہمیں طاقتور پایا. تو آپ نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھو اس میں یعنی زکوٰۃ میں کسی مالدار کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس شخص کا کوئی حصہ ہے جو طاقتور ہو اور کمانے والا ہو، یعنی جو کاروبار والا ہو اور کما رہا ہو، کما سکتا ہو اور اس کی اتنی آمدنی ہو جو اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے. حدیث نمبر 508 عن عبد
طالب بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. حضرت عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ صدقات لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے اور یہ محمد کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ ہی محمد کی آل کے لیے حلال ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے یعنی کہ جو آپ کا خاندان ہے، جو جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں اور آج کے دور میں سید بھی کہتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، ہمیں انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اگر یہ غریب ہوں تو ہمیں ان کو جو ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے مدد کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. باب ما جاء في من تحل له المسألة ومن لا تحل له. اس بات کا بیان کہ کس کے لیے مانگنا جائز ہے اور کس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 509 عن ابي هريره رضي الله عنه من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے ان کے مال مانگے اس غرض سے تاکہ اس کے پاس زیادہ زیادہ مال اکٹھا ہو جائے، تو وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، چاہے وہ کم مانگ لے یا زیادہ مانگ لے. لہذا جو ضرورت مند نہیں ہے، صرف زیادہ سے زیادہ مالدار بننے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. اس لیے آج کل جو پیشہ ور بھکاری ہیں جو مائک لگا کے مانگتے ہیں، گلی گلی کچھ کچھ مانگتے رہتے ہیں اور ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اگر کام کر سکتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے مال زیادہ کرنے کے لیے مانگتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. حدیث نمبر 510 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله ما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لوگوں سے مانگا در حالانکہ اس کے پاس اتنی دولت ہے جو اس کو بے نیاز کر دے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے جس سے اس کی جو ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے مانگنے کی وجہ سے اس کے چہرے میں خاموش ہوگا، یا آپ نے فرمایا خدوش ہوگا یا فرمایا کدو ہوگا. تو حدیث میں یہ راوی کو شک ہوا ہے کہ آپ نے خموش فرمایا یا خدوش فرمایا کدو فرمایا. ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داغ ہوں گے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ شخص مانگنے والا شخص جو ہے، یعنی کہ جو ضرورت مند نہ ہو پھر بھی وہ مانگ رہا ہے، اس کے پاس مال ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اس کے باوجود وہ مانگ رہا ہے، تو قیامت کے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر مانگنے کے داغ ہوں گے. پوچھا گیا، یعنی کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ مال کی کیا مقدار ہے جس سے سمجھا جائے کہ انسان غنی ہے، یعنی کہ وہ کتنی مال کی مقدار ہے جس کی وجہ سے کسی کے لیے مانگنا ناجائز ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت سونے سے، یعنی اس کی بقدر سونے کی قیمت. اس حدیث کو ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اور دارمی نے روایت کیا ہے.